بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سندھ اسمبلی میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف چیف منسٹر سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب کی کوشش سے جو مشترکہ قرارداد پیش کی جا رہی ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک سنجیدہ مسئلے پر اس باب الاسلام کی درست ترجمانی کی ہے۔ آج فلسطینیوں کا مسئلہ وہ عرب و عجم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں 2 ارب مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، اور اس غیرت ایمانی کے اس مسئلے کی قضا فلسطین کے نہتے بچے بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں کے نوجوان، عورتیں اور بوڑھے اس پوری مسلم امہ کی طرف سے وہ جہاد کا فرض اور مسجد اقصیٰ کی دفاع کی جنگ کے اندر اپنے بچے جھونک رہے ہیں، خود ایندھن بن رہے ہیں، گلیوں کے اندر کشت و خون موجود ہے، عمارتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اور اس وقت 57 سے زیادہ مسلم ریاستیں صرف ملبے کے ڈھیر کے اوپر ماتم کی قراردادیں OIC کے اجلاس کے اندر پاس کر دیتی ہیں۔ اس وقت مسئلہ ہے کہ علی دم فلسطین القدس لنا جو نعرے فلسطین کی گلیوں میں لگ رہے تھے، آج انہی فلسطین کی ماؤں، بہنوں، بچوں اور جوانوں کی قربانی کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے میں بسنے والا مسلمان القدس لنا کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کے وارث یہودی نہیں ہیں، انبیاء کے وارث خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اور دنیا کے اندر جتنی مقدس مقامات موجود ہیں، وہ سب مسلمانوں کا ورثہ ہے، ان سب پر مسلمانوں کا انتظام ہونا ہے، اور ان سب کا دفاع بھی مسلمانوں نے ادا کرنا ہے۔ آج تو یہ قرض فلسطین کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم تقریریں کرتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، محمود غزنوی کی بھی باتیں ہوتی ہیں، ٹیپو سلطان اور محمد بن قاسم کی للکار بھی گونجتی ہے، لیکن عملی طور پر تو ہم نے 1500 کلومیٹر مارک کرنے والا غزنوی بنا لیا ہے، عملی طور پر تو ہم نے 2000 کلومیٹر تک مارک کرنے والا شاہین بنا لیا ہے، ہم نے حطف 1 اور 2 بنا لیا ہے۔ کیا اس کے اوپر ہم سیاحت کرنے کے لیے جائیں گے؟ اس کے اوپر ہم بیٹھ کر کے دنیا کی سیر کریں گے؟ جبکہ فلسطین کے اندر بچے کٹ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، نہتے لوگ ہیں۔ آج اگر جنگ بندی ہوئی ہے تو میں بانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی خطے کی حکومت کے حکمران کا کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں کی تحریک مزاحمت، حماس اور فلسطینی مسلمانوں کے نہتے جدوجہد کا کریڈٹ ہے کہ گزشتہ 3 دن سے اسرائیل سیز فائر کے لیے بات کر رہا تھا، اور اس طرف سے حماس اور فلسطینیوں کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ سیز فائر خاموشی سے نہیں ہوگا، آپ کو علل اعلان کرنا ہوگا۔ اور وہ نہتے لوگوں کی دفاعی جدوجہد نے آج عرب دنیا کے حکمرانوں کو بھی وہ نوشتہ دیوار دکھایا ہے کہ ہمیشہ آپ نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکے اور ان کے چرنوں میں جا کر کے بیٹھے ہیں۔ آج غلیل سے لڑنے والوں نے آج دنیا کی ناک میں دم کرنے والے اسرائیل کو ناک رگڑنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک طرف 300 مسلمانوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، 65 بچے بھی اس کے اندر شہید ہیں، لیکن وہاں دیسی ساختہ بنے ہوئے جو راکٹ 2 شوال سے مارے حماس نے، تو جہاں 300 مسلمان شہید ہوئے ہیں،
وہاں 102 یہودی بھی یہودی قوم خود بتاتی ہے کہ نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ اگر آج اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے تو وہاں کے لوگوں کی ثابت قدمی ہے۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے بہت حیرت آتی ہے اور بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر تیل کے کنویں بنا لیے ہیں، ہمارے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہیں، ہمارے پاس میزائل ہیں، ہمارے پاس سابق جرنیل ہیں جو دنیا کے فوجوں کو جا کر کے ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جرت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس فیصلے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس کے اندر نیٹو کی افواج آ جاتی ہیں امن قائم کرنے کے لیے، لیکن پچھلے 60 سال سے فلسطین کے اندر جو کشت خون جاری ہے، وہاں دنیا کی کوئی امن کی فوج نہیں جاتی ہے کہ وہاں اس امن کو قائم کر لے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کا مسئلہ عرب و عجم کی لڑائی نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، قبلہ اول کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، اور مسجد اقصیٰ کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ سے نہیں چھینا جائے گا، اور بیت المقدس جب تک نہیں چھینا جا سکتا اس وقت تک جب تک فلسطین کے اندر سے یہودیوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ 1967 سے پہلے یہ بات بالکل ٹھیک کہی کہ 1948 میں بہت امن اور چین کے ساتھ ہم رہتے تھے، فلسطینی اور یہودی دونوں بستے تھے، لیکن 1967 کے بعد جو دنیا کے اندر 1.5 کروڑ کے قریب یہودی تھے ان کو لا کر کے وہاں اسرائیل کے اندر آباد کیا جانے لگا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے راستے تنگ کیے جانے لگے، جس کے نتیجے میں وہاں پر تحریک مزاحمت پیدا ہوئی، تحریک دفاع پیدا ہوئی، اور آج اس تحریک دفاع نے ان یہودیوں کو ان کو لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بڑھ چکا ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر یہودی 1.5 کروڑ ہوتے ہوئے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کو بے بس کر رہے ہیں، آج دنیا کی سپر طاقتیں صرف تماشا دیکھ رہی ہیں، آج پاکستان بھی ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود اور مدینہ جیسی ریاست کا ٹیگ لگانے کے بعد صرف ایک سفارتی خط دینے کے قابل ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج اگر اسرائیل وہاں بدمعاشی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے دنیا کی وہ طاقتیں ہیں کہ جن کی آشیرواد پر وہاں بدمعاشی ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے امریکہ ہے کہ جس کی سلامتی کونسل کے اندر پول کھل کر سامنے سب کے آ گیا ہے۔ اس پورے معاملے کے پیچھے وہ پشت بنائی ہے کہ جس کے نتیجے میں آج مسجد اقصیٰ کے اندر 27 رمضان کی شب سے مسلمانوں کا خون خرابہ کیا گیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہتے لوگ مسجد اقصیٰ کا تحفظ کیسے کریں گے؟ وہ بے سر سامانی کے عالم میں غلیل اور پتھروں کے ساتھ یہ جنگ کتنے عرصے تک لڑیں گے؟ اور اگر دنیا کی مسلم قوتیں یا دنیا کی طاقتیں ان کو ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں تو ساتھ میں اشتراکیت کا توق بھی ان کے گلے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو وہاں سے نکالو اور اشتراکیت کا توق پہن لو تو تمہیں راکٹ بھی مل جائیں گے، تمہیں میزائل بھی مل جائیں گے، تمہیں جہاز بھی مل جائیں گے، تمہیں طیارے بھی مل جائیں گے، اور ہمارے جرنل فارغ ہوں گے تو ہم وہ بھی بھیج دیں گے وہاں پر ٹریننگ کے لیے۔ لیکن اس طرح بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ وہاں کا یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اقوام متحدہ اس کے اندر کوئی کردار ادا کرے گا۔ اقوام متحدہ کیوں مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کو تحفظ دینے کے لیے کردار ادا کرے گا؟ اتنے عرصے میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قرارداد پہلے بھی پیش کرتا رہا، قرارداد آج بھی پیش کرتا ہے، قرارداد کل بھی پیش کرے گا۔ کشمیر کا مسئلہ بھی قراردادوں کے ساتھ موجود ہے، فلسطین کا مسئلہ بھی قراردادوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن جنوبی سوڈان کے اندر اگر قرارداد اقوام متحدہ کے اندر آتی ہے تو 1.5 سال کے اندر جنوبی سوڈان کو الگ کر کر آزاد کر کر کے ایک عیسائی ریاست بنا دی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ سے توقعات لگانا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو عرب کے ممالک ہیں نہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، نہ ان کے اندر جرت موجود ہے۔ ان کے پاس تیل کے کنویں تو موجود ہے، لیکن وہ تیل کے کنویں وہ صرف بادشاہت اور عیاشیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی کردار ادا کرنا ہوگا
تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کی حکومت کی مسند پر بیٹھے ہوئے حاکم کو کردار ادا کرنا ہوگا، اس کو لیڈنگ رول لینا ہوگا، اور وہ اگر جرت کرے گا تو طیب اردگان تو بظاہر بار بار جرت کرتا ہے، اگر یہ دو لوگ اگر عملی طور پر جڑ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس معاملے کے اندر خود بخود پیش رفت ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جا کر مل کر پتھر نہیں مار سکتے، لیکن وہاں نیست و نابود ہونے والی عمارتیں، وہاں ڈھائے جانے والے گھر، وہاں پامال کیے جانے والے بچے، وہاں نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر مرہم اور ان کے علاج معالجے کے لیے یہاں سے رقومات جائی جا سکتی ہیں۔ تو میں آپ تمام اسمبلی کے ممبران سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے پورے ملک کے لوگوں سے یہ کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو چھوڑیں، ہم انفرادی طور پر جو کردار ادا کر سکتے ہیں مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے، اس کے لیے ہمیں کردار بھی ادا کرنا چاہیے، عملی طور پر مالی معاملات کے اندر بھی حصہ لینا چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس جنگ کو لڑنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن اور دیگر اداروں کو بھی ای میلز کے ذریعے اس پریشر کو بڑھانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی جرت مندانہ اقدام ہو۔ اللہ رب العالمین مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔